اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے بات بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، 200، 500، 1000، جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور ابھی میں فجر کے وقت میں اسٹوڈیو میں آ گیا ہوں، کیونکہ مجھے صبح 8 بجے مالیگاؤں نکلنا ہے۔ آج مالیگاؤں شہر میں باقاعدہ ایک زبردست پروگرام رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آج جمعہ کا میرا بیان ہوگا مالیگاؤں شہر میں 12:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ جامع مسجد اسماعیل، حاجی کمپاؤنڈ، درے گاؤں، مالیگاؤں، یہاں پر جمعہ کا خطاب ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر رات میں ایک بہت زبردست پروگرام آج مالیگاؤں شہر میں ہونے جا رہا ہے۔ بعد نماز عشاء فوراً سیلانی چوک، شبیر نگر، مالیگاؤں، سیلانی چوک، شبیر نگر، مالیگاؤں، تو اس جگہ پر یہاں پر پروگرام ہونے جائے گا جس کا عنوان ہے نشہ، موبائل کی تباہ کاریاں اور نئے سال کی خرافات۔ اس طریقے سے یہ ایک شاندار پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ مالیگاؤں اور مالیگاؤں کے آس پاس کے تمام لوگوں سے اس پروگرام میں شرکت کی گزارش ہے۔ حضرت مولانا نیاز احمد صاحب ملی اور مولانا محمد عارف صاحب فلاحی اس پروگرام کے داعی ہے۔ آپ تمام حضرات اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے کہ گزشتہ کل ممبئی میونسپل کارپوریشن میں ایک دن پہلے پارٹی دفتر کو لے کر چھڑی جنگ کے بعد بی ایم سی نے ایکشن لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ادھو ٹھاکرے اینڈ شندے گروپ آپس میں لڑ پڑا۔ بی ایم سی میں پارٹی دفتر پر قبضے کو لے کر زبردست ہنگامے کے بعد ممبئی پولیس کے حکم پر انتظامیہ نے تمام سیاسی پارٹیوں کے دفاتر کو سیل کر دیا، تمام پولیٹیکل راجنیتک پارٹیوں کے آفیسز کو سیل کر دیا، اور
یہ قدم ممبئی پولیس کے حکم کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ دراصل مہاراشٹر میں اصلی شیوسینا کے دعوے کو لے کر وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے گروپ اور ادھو ٹھاکرے گروپ سامنے آئے اور دن بھر بھیڑت ہوتی رہی۔ اسی سلسلے میں ایک بار پھر دونوں گروپ کے درمیان بی ایم سی ہیڈ کوارٹر میں بدھ کی شام جھڑپ ہو گئی تھی۔ شندے گروپ کے لوگوں نے بی ایم سی ہیڈ کوارٹر میں بنے شیوسینا کے دفتر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس دوران وہاں موجود ادھو ٹھاکرے گروپ کے لیڈران نے اس کی مخالفت کی تھی۔ بس یہ معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی اور معاملے کو رفع دفع کیا اور پولیس کے حکم پر انتظامیہ نے تمام پارٹیوں کے آفیسز کو سیل کر دیا۔ ناظرین، اتر پردیش کے آگرہ سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، کورونا سے متاثر ایک سیاح جو ارجنٹائنا کا رہنے والا ہے، ارجنٹائنی سیاح ہے، آگرہ آیا۔ اسکریننگ جب وہاں پر کی جاتی ہے تو وہاں وہ کورونا پازیٹیو پایا گیا، جس کی وجہ سے اسے تاج محل میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، مگر وہ سیاح آگرہ سے لاپتہ ہو گیا۔ پولیس تلاش میں سرگرم ہو چکی ہے۔ ارجنٹائن کا ایک سیاح جو 26 دسمبر کو آگرہ میں کورونا سے متاثر پایا گیا تھا، لاپتہ ہو گیا ہے۔ آگرہ کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ارون کمار سریواستو نے یہ جانکاری دی ہے۔ ناظرین، آندھرا پردیش سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کی سبھا میں، ان کے جلسے میں زبردست بھگدڑ مچی، جس میں 8 لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے کنڈوکورو میں چندرا بابو کے ایک عام جلسے میں اچانک بھگدڑ مچی، جس میں 8 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ یہ سانحہ، یہ واقعہ نلور ضلع کے کنڈوکور میں چندرا بابو کے ایک جلسے عام میں پیش آیا۔ چندر بابو کی جانب سے منعقد کیے گئے جلسے میں بڑی تعداد میں لوگ امٹ پڑے تھے کہ اچانک جلسہ گاہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس دوران کچھ لوگ نالے میں گر گئے، جس کی وجہ سے 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور دیگر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ چندر بابو نے فوری طور پر اسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی اور مرنے والوں کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا۔ انہوں نے مرنے والوں کے ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان بھی کیا اور لواحقین کے آخری رسومات بھی تلگو دیشم کی جانب سے ادا کی جائے گی۔ آئیے ناظرین، کورونا کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جبکہ کورونا کو لے کر خبروں سے اب عام جنتا بھی پریشان ہے بھی اور نہیں بھی ہے، بلکہ 70% ملک، بلکہ 80% ملک کورونا کی خبروں کو سرکاری کورونا بتا رہا ہے، یعنی سرکار کی بدماشی بتا رہا ہے۔ لیکن خیر جو بھی ہو، ابھی فی الحال یہ خبر آ رہی ہے کہ 1 جنوری سے 6 ملکوں سے آنے والوں کے لیے RT-PCR ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس فہرست میں چائنا، جاپان، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا، سنگاپور اور تھائی لینڈ شامل ہے۔ یعنی ان 6 ملکوں سے جو بھی ملک ہندوستان آئے گا ان کو RT-PCR ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے، یعنی ان کو اپنی RT-PCR ٹیسٹ رپورٹ نگیٹو پیش کرنا لازمی ہوگا۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، کیرلا سے ایک بڑی خبر پھر PFI پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر آ رہی ہے کہ PFI جسے بین کر دیا گیا، ممنوع تنظیم ہو گئی ہے، کیرلا میں پھر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے PF کے دفاتر اور PF کے ذمہ داران کے گھروں پر۔ NIA یعنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف پوری ریاست میں ایک اور بڑے آپریشن کے تحت جمعرات کو کیرلا میں تقریباً 56 مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے ہیں۔ ذرائع نے یہاں بتایا کہ مختلف ضلع میں یہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیک وقت PFI کے لیڈروں اور تنظیم کے گڑھوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، جن میں ایرناکولم میں 12 مقامات پر، ایلیپوپوزا میں 4 اور کولم، اس طریقے سے انہیں کل ملا کر پورے علاقے میں کیرلا میں تقریباً 56 مقامات پر بیک وقت چھاپے NIA نے مارا ہے۔
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो भारत के करोड़ों लोगों को और करोड़ों दिलों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी का बीपी बढ़ रहा है और मोदी जी और भाजपा बौखलाई हुई है। और आप जानते हैं कि भाजपा के कई लोगों ने बिल्कुल घटिया से घटिया, नीच से नीच हरकत करते हुए हर तरह से भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की और अब तो कोरोना को लाकर बाकायदा रोकने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ रही है। इस वक्त खबरें आ रही है कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी को दाखिल हो जाएगी और 5 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का बिहार में आगाज होगा। बांका से शुरू होकर भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा और पटना होते हुए भारत जोड़ो यात्रा गया पहुंचेगी। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नागपुर असेंबली में अबू आसिम आज़मी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने हुकूमत के मुतालबे पर हुकूमत ने फैसला लिया है कि अब फैसला क्या लिया है कि अब यूनानी डॉक्टरों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। नौकरी में 10% रिजर्वेशन होगा। यूनानी डॉक्टरों को सरकारी नौकरी में लिया जाए, ऐसा मुतालबा समाजवादी पार्टी की जानिब से कई सालों से किया जा रहा था। नागपुर के सरमाई इजलास में भी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सदर एमएलए अबू आसिम आज़मी और एमएलए समाजवादी रईस शेख ने काबिल तवज्जो नोटिस के जरिए से इस मामले को फिर एक बार असेंबली में उठाया, जिस पर महाराष्ट्र हुकूमत ने यूनानी डॉक्टरों को 10% सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। एमएलए अबू आसिम आज़मी ने असेंबली में कहा कि यूनानी निज़ाम तिब हिंदुस्तान में कदीम ज़माने से ही एक बाअसर अंदाज में इस्तेमाल होता रहा है। आज हिंदुस्तान उन बड़े ममालिक में से है जहाँ यूनानी अदवियात का मुताला किया जाता है और हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में यूनानी तहकीकी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इदारे हैं। आज मेडिसिन का यूनानी निज़ाम तस्लीम शुदा मेडिकल अस्पताल और तालीमी और तहकीकी इदारों के साथ साथ कौमी सेहत की देखभाल के निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा होने के नाते फ़िलहाल तिब का यूनानी निज़ाम अवाम में बहुत मकबूल है। इस तरीके से उन्होंने सारी बातें रखी और बरसों से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही थी। अब ये मामला सामने आया कि सरकार ने 10% यूनानी डॉक्टर्स को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देने का फैसला कर लिया। आइए नाज़रीन, फिल्म पठान, किंग खान के फिल्म पठान जिसने स्क्रीन पर और पर्दे पर आने से पहले ही करोड़ों लोगों के दिलों में सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जगह बना ली है। अब ये तो प्यारा मुल्क है और इस प्यारे मुल्क में मामला ये है कि किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाया जा सकता है, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान हटाना फ़र्ज हो चुका है, वरना सत्ता डूब जाएगी। तो खैर, फिल्म पठान के एक सीन पर या एक गाने पर ज़बरदस्त अंदाज में हंगामा हुआ और अब खबरें आ रही है कि सेंसर बोर्ड घुटनों पर आ गया और पठान फिल्म में तब्दीली का फरमान जारी कर दिया गया। यानी पठान फिल्म के बनाने वालों को हिदायत दे दी गई कि वो फिल्म में विवादित गाना और दीगर तब्दीलियों समेत तजवीज़ करदा तब्दीलियों को लागू करें और थिएटर में रिलीज से पहले CBFC को नजरसानी शुदा विजन पेश करे। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कांग्रेस के 138वें यौम तासीस पर कांग्रेस को 138 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर बाकायदा मुल्क भर में अलग अलग अंदाज में प्रोग्राम्स लिए गए और मुल्क को कैसे बचाया जाए, इस मुल्क से नफरतों को कैसे ख़त्म किया जाए और अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा नुकसान इस वक्त इन 7 सालों में मुल्क को पहुँच चुका है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फ़िक्र हुई और लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि अब मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस ही बचा सकती है, क्योंकि इन 7 सालों में मुल्क की नैया डूब गई, जमहूरियत का
قتل اور مرڈر ہو گیا، انسانیت ختم ہو گئی، نفرتیں پھیل گئی اور دنگے فساد کا ماحول اور ہندو مسلم نفرتوں کا ماحول بنا دیا گیا۔ تو اس تمام چیزوں کو لے کر ملکارجن کھڑگے جو کانگریس کے راشٹریہ ادھیکش ہیں، انہوں نے کھل کر یہ بات کہی کہ اس وقت ملک میں اگر جمہوریت اور آئین، دستور اور سنویدھان کو بچانا ہے تو مودی کو اقتدار سے، کرسی سے، سطح سے ہٹانا ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا، بھائی جگتاب نے یہ بات کہی کہ آئندہ ممبئی میونسپل کارپوریشن کے جو الیکشن ہوں وہ 227 وارڈ ہوں یا 236 وارڈ ہوں، ہم اپنے بلبوتے پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ممبئی کانگریس کی جانب سے چونا بھٹی کے سومیا میدان میں آل انڈیا کانگریس کا پروگرام لیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر آل انڈیا کانگریس کے پریزیڈنٹ ملکارجن کھڑگے نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اسمبلی میں، آپ جانتے ہیں کہ ناگپور میں اسمبلی کا اجلاس شروع ہے۔ اسمبلی اجلاس میں زبردست انداز میں کانگریس کے پردیش ادھیکش دبنگ قدآور نیتا محترم نانا پٹولے نے یہ کہا کہ مہاراشٹرا میں بھی ذات پر مبنی مردم شماری کرائی جائے۔ اسمبلی اجلاس میں کانگریس کا پرانی پنشن اسکیم بھی نافذ کرنے کا مطالبہ دہرایا گیا۔ او بی سی طبقے کے مسائل کے حل کے لیے ذات پر مبنی مردم شماری ضروری ہے، لیکن مرکزی حکومت ایسی مردم شماری نہیں کرا رہی ہے۔ کچھ اسٹیٹس نے ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی بات پھر نانا جی پٹولے نے اسمبلی میں دہرائی اور کہا کہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح ذات پر مبنی مردم شماری کرائی جائے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گانٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔